السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ البقرہ کی آیات نمبر 243 to 246۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا۔ یہاں ہم نے لام کو تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھا، الوفن، اور فن پہ ہم نے غنہ نہیں کرنا کیونکہ تنوین کے بعد ہا آ رہا ہے اور ہا حروف حلقی میں شامل ہے۔ جب بھی نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی لیٹر آ جائے تو غنہ نہیں کرنا۔ الوفن پڑھیں گے تو غنہ ادا ہوگا، جو کہ غلط ہے، وہ ہم نے نہیں کرنا جب حروف حلقی ہو تنوین یا نون ساکن کے بعد۔ تو ہم کیسے اس کو ادا کریں گے؟ الوفن حذر الموت فقال لهم الله موتوا۔ یہاں میم کے اوپر ہم نے غنہ کرنا ہے۔ غنہ کیا ہے؟ آواز ناک میں جائے گی اور ایک حرکت کے برابر ٹھہر کر پڑھا جائے گا۔ ثم احیاہم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ یہاں بھی غنہ ہے، میم مشدد ہو یا نون مشدد ہو تو ان کے اوپر ہم نے غنہ کرنا ہوتا ہے۔ مشدد یعنی ان کے اوپر اگر تشدید ہوگی تو نون کے اوپر اور میم کے اوپر۔ تو یہاں دیکھیں نون کے اوپر تشدید ہے، یہاں بھی ہے، یہاں بھی، تو ان ساری جگہوں پر ہم نے غنہ کرنا ہے، یعنی ایک الف کے برابر ٹھہر کر پڑھنا ہے اور آواز ناک میں پڑھنی ہے، جیسے اکثر الناس لا یشکرون۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ قوف کے اوپر زبر ہے، ساتھ الف ہے، یہ حرف مدہ ہے۔ با کے نیچے زیر ہے، ساتھ یا ساکن ہے، یہ بھی حرف مدہ ہے۔ لام کے اوپر پیش ہے، ساتھ واو ساکن ہے، یہ بھی حرف مدہ ہے۔ تو حروف مدہ 3 ہے، زبر کے ساتھ الف، زیر کے ساتھ یا ساکن اور پیش کے ساتھ واو ساکن۔ چاہے یہ موو کسی بھی لیٹر کے اوپر ہوں، لیکن ساتھ زیر کے ساتھ یا ساکن ہو، پیش کے ساتھ واو ساکن ہو اور زبر کے ساتھ الف ہو تو یہ حروف مدہ ہیں اور ان کو ہم نے ایک الف جتنا لمبا پڑھنا ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم نے یہاں پر قاف کو بھی لمبا کیا، لام کو بھی۔ وَقَاتِلُوا، تا کی آواز بالکل چھوٹی آواز بنائی، وَقَاتِلُوا۔ اب فا کو بھی لمبا کریں گے، با کو بھی، کیونکہ دونوں کے ساتھ زیر کے ساتھ یا ساکن ہے تو دونوں میں دونوں حروف مدہ ہیں۔ فی سبیل اللہ، اللہ کی لام کو یہاں پر باریک پڑھیں گے کیونکہ دیکھیں اللہ کی یہ جو درمیان والی لام ہے اس کے پڑھنے کا اصول ہے کہ کچھ جگہوں پر یہ موٹی پڑھی جائے گی، کچھ جگہوں پر اس کو باریک پڑھتے ہیں۔ موٹا کہاں پڑھنا ہے؟ یہاں دیکھیں، یہاں پر اس لام کو موٹا پڑھا گیا، کیوں؟ کیونکہ جب آپ دیکھیں گے کہ اس لام سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو تو پھر اس لام کو موٹا پڑھیں گے، اللہ کی لام کو۔ لیکن جب یہ درمیان والی لام سے پہلے حرف کے نیچے زیر آ جائے تو پھر ہم نے اس کو باریک پڑھنا ہے۔ یہاں لام کے نیچے زیر ہے نا، تو ہم پڑھیں گے فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ۔ اب یہاں پر لام کو موٹا پڑا، ان اللہ سمیع علیم۔ ان یہاں غنہ نہیں کریں گے یہاں کیونکہ تنوین کے بعد آئین ہے اور آئین بھی حروف حلقی میں شامل ہے۔ آج آپ کمنٹ کر کے مجھے بتائیں گے حروف حلقی کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں۔ آج میں یہ نہیں دہراؤں گی کیونکہ میں ہر ویڈیو میں دہراتی ہوں، تو آج آپ جب بھی اس کو سنیں لیسن کو تو آپ نے مجھے بتانا ہے کہ حروف حلقی کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں۔ ما ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا یہاں پر ضاد کو موٹا پڑھنا ہے، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً
گول تا کے اوپر اگر وقف آ جائے تو یہ سائلنٹ ہو جاتی ہے اور ہا کی آواز دے گی. کثیرہ. واللہ یقبض ویبسط. یہاں پر دیکھیں ایک تو ہم نے قاف کے اوپر کلکلا کیا, قاف ساکن ہے نا, کلکلا والے حروف 5 ہیں, قاف, طا, با, جیم, دال. جب یہ 5 حروف ساکن ہوں یا وقف کرنے کی صورت میں ساکن پڑے جائیں تو ہم نے ان کے اوپر کلکلا ادا کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہاں ہم نے اس کے اوپر کلکلا کیا, یعنی اس کی آواز کو ہلا کر پڑھیں گے. یقبض, یق, ٹھیک ہے. واللہ یقبض ویب, با کے اوپر تو ہم نے کلکلا کرنا ہے. اب یہ صاد کے اوپر آپ کو چھوٹا سا سین لکھا ہوا ملے گا, تو اب یہاں پر ہم نے صاد نہیں پڑھنا, سین کی آواز پڑھنی ہے. یعنی موٹی آواز نہیں پڑھی جائے گی, سین کی شارپ آواز ہوتی ہے, تیز آواز ہوتی ہے, باریک آواز ہوتی ہے, وہ پڑھیں گے. واللہ یقبض ویبسط, سو نہیں پڑھیں گے, یہ والی ساؤنڈ آنی چاہیے. ویبسط وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ. اب یہاں یہ لام کے اوپر زبر ہے اور ساتھ یہ جو الف ہے یہ حرف مدہ نہیں ہے, کیونکہ اس کے نیچے اپنی زیر ہے, اس لیے لام کو آپ نے لمبا نہیں کرنا, بلکہ ملائی, لام کی علیحدہ آواز ہے, حمزہ کی علیحدہ آواز ہے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى. اب یہاں پر دیکھیں من نہیں پڑا, کیوں؟ یہاں اقلاب کا اصول ہے, جب بھی نون ساکن یہاں بھی اور یہ دیکھیں یہاں بھی نون ساکن یا نون تنوین کے بعد لیٹر با آ جائے تو ہم نے نون کی آواز کو میم کی آواز میں بدل کر پڑھنا ہے. یہ چھوٹا سا میم لکھا بھی ہے, تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ مم بنی, اس مد کو 3 الف جتنا لمبا پڑھیں گے, اس مد کو 5 الف جتنا لمبا پڑھیں گے. من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عصيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا. یہاں ہم نے اخفا کیا, ان نہیں پڑھا, نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے, یہ اخفا ہے, کیونکہ نون ساکن کے بعد کیا ہے؟ کیف, کیف حروف اخفا میں شامل ہے. تو ہم نے پڑھنا ہے کتب علیکم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا. یہاں دال کے اوپر بھی ہم نے کلکلا کیا, جیم کے اوپر بھی کلکلا کرنا ہے. وقد اخرجنا, ان کی آواز کو تھوڑا ہلا کر پڑھا جائے گا. پھر اخفا کریں گے نون کے اوپر, کیونکہ نون ساکن کے بعد دال ہے, دال بھی حروف اخفا میں شامل ہے, تو ہم پڑھیں گے من دیارنا و ابنائنا. با کے اوپر کلکلا اور نون کو 5 الف جتنا لمبا پڑھا. فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ. لام کو میم سے ملاتے ہوئے گننا کریں گے, یہ یرملون حروف میں ہے نا میم. یرملون حروف آپ کو پتہ ہے کتنے ہیں؟ 6 ہیں, یا, را, میم, لام, واو, نون. تو یہاں ہم نے اس کو ملانا ہے. إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. صدق اللہ العظیم.